سنت کا مسافر بنا دیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت۔ اور اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو یقین جانیے یہ خاص و خاص ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ کیونکہ حدیث رسول میں آتا ہے، صحابی ہے آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز فرض پڑھنے کے بعد میں وظیفے کرتا ہوں، کہیں پر سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کبھی سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ محمد پر درود پڑھوں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں آپ پر بھی درود پاک پڑھوں۔ آپ بتائیں جتنا وقت میں یہ تسبیح و تحلیل میں کرتا ہوں، اس میں سے 3 حصے اگر بنا لوں، اس میں سے 1 حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں اور 2 حصے یہ تسبیح و تحلیل کرتا رہوں، کیا میرے لیے ٹھیک ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی فرماتے ہیں اے میرے غلام، اگر تو اس سے بھی زیادہ میں محمد پر درود پاک پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 وقتوں میں 2 وقت 2 حصے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں، 1 حصہ تسبیح و تحلیل میں گزار دوں، کیا میرے لیے ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلام، اگر اس سے بھی زیادہ میں محمد پر درود پاک پڑھے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نماز پڑھنے کے بعد، اگر میں جو ہے وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد، فرائض کو ادا کرنے کے بعد آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں یا رسول اللہ ٹائم کی قید بھی کروں، بس آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہوں تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تیرے میرے لجپال نبی نے تبسم فرمایا اور فرما کر فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اگر تو اس طرح کرے گا تو میں محمد کو گواہ بنا لے، میں محمد اس بات پر گواہ ہوں، اللہ تیری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو ابھی دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھائے گا، اللہ تیری دعا کو پہلے قبول فرما لے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں خدا ہم سب کو محبوب محمد سے محبت کرنے والا بنائے۔